Assalamu alaikum viewers. This is Usman Madar from Property Traffic and you are watching Property Traffic YouTube channel. टाइटल देख के आपको समझ आ गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने लगे हैं, लेकिन उस बारे में हम बात बिल्कुल एंड में करेंगे। उससे पहले कुछ बात हो जाए डेवलपमेंट की कि लाहौर स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। इसको मैंने आज काफ़ी सारे पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है और ये शायद एक वीडियो में पूरे भी ना आ सके जो इसमें मैंने पॉइंट्स बनाए हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड। लेकिन उससे भी पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बात करें कि बलूचिस्तान और सिंध में इस टाइम सैलाब आया हुआ है, लोग मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, तो उन सब के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला इस अजाब से हमारे मुल्क को बचाए और जितना हो सके अपनी अपनी जगह अपनी अपनी हैसियत में रहते हुए आप उनकी हेल्प करें। एक एक रुपया इस टाइम मैटर कर रहा है, जितना कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। जिस भी अदारे के ज़रिए जिस पे आपको भरोसा है कि ये आपकी दी हुई इमदाद उन तक पहुंचा देगा, तो उसके ज़रिए आप उनकी हेल्प करें और वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स पहुंचाने की, खुराक पहुंचाने की, मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो पहुंचाने की कोशिश करें। और पास्ट में भी जो ज़लज़ले और सैलाब वगैरह पाकिस्तान में आते रहे हैं उससे हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा है, तो इस बार कम से कम हमें चाहिए इससे हम कुछ ना कुछ सबक हासिल करें, कुछ ना कुछ सीखें, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भी मुसीबत हमारे मुल्क पे आए तो हम कम से कम उससे लड़ सकें, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से इसको रोका नहीं जा सकता। ये इसको नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं, इसको नहीं रोका जा सकता। ये बहुत से मुल्कों में हमसे भी ज़्यादा ये नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं, लेकिन वो मजबूत हो चुके हैं, वो इसका मुकाबला कर लेते हैं। अगर उन पे ऐसी कोई मुसीबत आती है तो उनके पास कम से कम इतनी पावर, इतने रिसोर्सेज होते हैं जिनको यूज़ करके वो रिकवर कर जाते हैं। हर साल ऐसे सैलाब दुनिया में डिफरेंट ममालिक में आ रहे होते हैं, लेकिन वो इसका मुकाबला कर जाते हैं। तो कम से कम इस बार हमें इससे सीखना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। सारा मसला ये है, अभी आप देखें जितने भी मकान वहाँ पे जो पॉपुलेशन पूरे गांव के गांव जो बह गए हैं, तो वो कच्चे घर मकान थे, ठीक है। और गुर्बत है, और गुर्बत की वजह यही है कि हम में से बहुत से लोग, मैं भी अपने आप को कोई ज़्यादा मेहनती नहीं कहता, लेकिन हमारी कौम को काम की आदत नहीं है, लोग काम करना ही नहीं चाहते। अगर कोई काम करना चाहे, किसी को बुलाते हैं, वो 2 दिन काम करते हैं, उसको आदत ही नहीं है, भाग जाते हैं, काम करना ही नहीं चाहते। तो अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट और उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हो गई है उसकी डिटेल्स की तरफ। मैंने कुछ पॉइंट्स बना लिए, सारे इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, कुछ उसके लिए इस वीडियो का पार्ट 2 बना देंगे, बाकी उसमें कवर कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि डेवलपमेंट कितनी तेज़ी से हो रही है। HRL जो है काफ़ी तेज़ी से, जो इसकी पेरेंट कंपनी है वो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। अभी आप देखें, इसको 1.5 से 2 साल हुए हैं काम शुरू हुए को, बल्कि उससे भी कम टाइम हुआ है। तो आप ऑन ग्राउंड एक बार विजिट करें, जाके देखें कि वहाँ पे डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँच चुकी है। उसमें सबसे पहले ये है कि रोड का नेटवर्क जो सबसे लाजमी पहली चीज़ होती है। इसकी इंस्टॉलमेंट प्लान्स अभी जिस स्टेज पे पहुँचे हैं, अक्सर सोसाइटीज़ में रोड्स ब्लैक टॉप नहीं हुई होती हैं, सिर्फ वो ग्राउंड लेवल करते हैं, ब्राउन हुई होती हैं, लेकिन ब्लैक टॉप नहीं हुई होती हैं। यहाँ पे रोड्स ब्लैक टॉप हो चुकी हैं, मेन बुलेवार्ड बन गई हैं, छोटी रोड्स बन गई हुई हैं, डेवलपमेंट बहुत स्पीड में जा रही है। ये अपने जो इसका डेवलपमेंट का टाइम होना चाहिए उससे भी आगे चल रही है। और दूसरा पॉइंट जो है वो है इसके अंदर, अब रोड से रिलेटेड बात हो रही है, तो इसमें पहली बार किसी सोसाइटी में एक रेस ट्रैक बन रहा है, ठीक है। उसमें बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक रेस ट्रैक बनेगा, एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होगी, जो एक डिफरेंट एक्टिविटी होगी, और वो आपको पता है कि अपनी जगह एक बनाएगा। मार्केट में ये एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा, जैसे पहले फाउंटेन और ये जिस तरह की डिफरेंट चीज़ें बना रहे थे, थीम जो रख रहे थे सोसाइटीज़ में, अभी इसके अंदर रेस ट्रैक बन रहा है। फिर आ जाते हैं राउंड अबाउट्स, इसके जो काफ़ी मेन बुलेवार्ड्स वगैरह के काफ़ी बड़े बनाए गए हैं ताकि ट्रैफिक ओपनली जा सके, और उसकी वजह से वो एक बड़ी ह्यूज सी लुक देता है और आपको खुली खुली रोड्स नज़र आती हैं। तो आपको जाके विजिट करना चाहिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा जो मैं बातें कर रहा हूँ। फिर आ जाते हैं मसाजिद की तरफ। मस्जिद ऑलमोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से जा रही है, और मेरे ख्याल से इसकी जो मस्जिद है 2-3 महीने में ऑपरेशनल हो जाएगी, शायद उससे भी पहले हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं इसमें कॉलेज। हालांकि कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज वगैरह जो टाउन प्लान्स में होते हैं, ये हमेशा घर, रोड्स और कम्युनिटी क्लब्स इनके बनने के बाद बनते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉलेज भी रोड्स और बाकी डेवलपमेंट के साथ साथ ही आगे बढ़ रहा है
اور وہ بھی تقریباً اپنی کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے. تو ایجوکیشن کو انہوں نے دھیان میں رکھتے ہوئے اس کی بھی ڈیولپمنٹ بڑی تیزی سے کر رہے ہیں. اور اگلا پوائنٹ جو ہے اس میں آ جاتے ہیں اس میں ہاؤسز ولاس جو بن رہے ہیں جس کی ابھی تک مارکیٹ میں لانچ نہیں کیا ہے, وہ انسٹالمنٹ پہ آتے ہیں یا فل پیمنٹ پہ آتی ہیں. وہ بھی گرے اسٹرکچرس کی سے بھی آگے جا چکے ہیں, اب اپنی فنیشنگ کی طرف آ رہے ہیں. اور ڈیولپمنٹ جو ہے انہوں نے ریکارڈ ٹائم میں جو ولاس کی جو ہے ڈیولپمنٹ کی ہے, گرے اسٹرکچر پورے ہو گئے ہیں اس کے, بلکہ اس سے کافی آگے تک جا چکے ہیں. پھر آ جاتے ہیں جو اس کے اندر بزنس ایونیو ڈرین. یہ ایک بڑا ضروری پوائنٹ ہے کسی بھی ٹاؤن پلان میں, کسی بھی سوسائٹی میں, کہ ڈرینز جو ہیں وہ کیسی ہیں تاکہ آپ کا جو پانی برسات کا ہو یا کسی بھی قسم کا پانی کے نکلنے کا نظام. ہمارے یہاں پہ جس طرح گٹر کھلے رہتے ہیں اور اس میں ڈنڈے اڑائے ہوتے ہیں, تو اس سے سوسائٹی بہت آگے جا چکی ہے. یہ اپنا ڈرینیج سسٹم ایسا بنا رہے ہیں کہ آپ وہ ہے بھی سارا آٹومیٹک, ٹھیک ہے, آٹومائزیشن کر رہے ہیں اس کے اندر. اور آپ جا کے ڈیولپمنٹ دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں. بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کا ڈرینیج سسٹم بنا رہے ہیں. پھر اگلی چیز ہے اس کے اندر ارتھ ورک, گراؤنڈ لیولنگ. گراؤنڈ لیولنگ بہت اچھی ہوئی ہے. یہ جو روڈس وغیرہ بناتے ہیں اور جو کسی بھی قسم کی جو ڈیولپمنٹ آن گراؤنڈ ہو رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کروں گے. اس سے پہلے جو گراؤنڈ لیولنگ ہوتی ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے. یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ روڈز بنا دیتے ہیں, ایک بارش ہوتی ہے اور روڈز کا برا حال ہو جاتا ہے. نہ وہاں گاڑی چل سکتی ہے, نہ وہاں سائیکل تک نہیں چل سکتی ہے, بلکہ پیدل چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو گراؤنڈ اس سب میں سب سے جو لازمی فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گراؤنڈ لیولنگ. کہ وہ گراؤنڈ لیولنگ کیسے کی کہ ایک برسات آئی تو یہ نہ ہو کہ کہیں سے اوپر نیچے سڑکیں ساری ہو گئی ہیں اور پھر وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ چھوٹے چھوٹے پیچز جو برے بھی لگتے ہیں, کسی بھی سوسائٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ روڈ خراب ہو جاتے ہیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پیچز لگائے ہوتے ہیں, اس کو دوبارہ ری ڈیولپ کیا ہوتا ہے, وہ برے بھی لگتے ہیں اور وہ آپ کی گاڑیوں وغیرہ کے ٹائرز وغیرہ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور وہ اتنی کمفرٹیبل ڈرائیو بھی نہیں رہتی. نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے اس کے اندر جو اب انٹرٹیننگ چیزیں ہیں لاہور اسمارٹ سٹی میں. اس میں گولف کورس ہے, پارکس, کمیونٹی کلبز ہیں, اسپورٹس کی بہت ایکٹیویٹیز ہیں. ٹھیک ہے, ابھی میں ساری کی ساری مینشن نہیں کر سکتا. اسپورٹس ریلیٹڈ بے انتہا اس میں ایکٹیویٹیز کے لیے جگہ بنائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ سارا کچھ بعد کے لیے نہیں رکھا انہوں نے کہ پہلے ڈیولپمنٹ سڑکیں بنا دیں, گھر بن جائیں اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے. اس کے اندر کمیونٹی کلب, ٹھیک ہے, گولف کورس, پارک, سارا کچھ. بلکہ ایک پارک تو آلریڈی آپریشنل ہو چکا ہے جب تک میں نے وزٹ کیا تھا, اب شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائے. تو وہ بھی آپ جا کے وزٹ کریں گے, آپ دیکھیں گے بڑا ہی خوبصورت ہے, ڈفرینٹ قسم کا انہوں نے پارک بنایا ہے. تو نیکسٹ پوائنٹ جو ہے اس میں آ جاتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن. کوئی بھی سوسائٹی میں ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس کا ٹاؤن پلان کا, اس کا سوسائٹی کے پلان کا حصہ نہیں ہوتا ہے. جب بھی کوئی نئی سوسائٹی بنتی ہے اس میں آپ کو روڈز کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اس میں کمیونٹی کلبز اور ساری ایکٹیویٹیز بتائی جاتی ہیں, لیکن اس میں ٹرانسپورٹیشن کا بھی دھیان رکھا گیا ہے کہ اگر سوسائٹی سے آپ کے بچوں نے کالج یونیورسٹی جانا ہے, اسکولس میں جانا ہے, آپ کو مارکیٹس تک ایکسیس چاہیے, آپ کو مین سٹی تک ایکسیس چاہیے, تو اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا بھی بہت اچھا پلان آ رہا ہے. ابھی آپ سنتے بھی ہوں گے ڈبل ڈیکر بسز وغیرہ کے بارے میں بھی, ڈفرینٹ ویڈیوز میں بھی آپ نے اس کے بارے میں دیکھا ہوگا. تو اس کو ہم انشاءاللہ ود ویڈیو پروف آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگلی بار انشاءاللہ ہم اس کی ویڈیو بنائے کر آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے اندر ٹرانسپورٹیشن میں کیا کیا شامل کیا جا رہا ہے. پھر لاسٹ میں آ جاتا ہوں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ, جو ایک بڑی ہی ضروری چیز ہے جس کو ہمیشہ ہر ڈیولپر اگنور کر دیتا ہے کہ وہاں پہ آپ کے واٹر سپلائی سسٹم تو ہوتا ہے. پہلے یہ جان لیں کہ واٹر سپلائی سسٹم اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. کہ آپ تک پانی پہنچانا ہی کام نہیں ہے, اس کا ٹریٹمنٹ ہو, اس کی صفائی پراپر طریقے سے, اور صفائی بھی اس طرح کہ آٹومیٹک سسٹم سے یہ چل رہا ہو کہ آپ کو بار بار کوئی کمپلین نہ کرنی پڑے کہ پانی گندا آ رہے ہیں. جو بھی اس کے اندر اس علاقے سے ریلیٹڈ پانی کے مسائل ہوتے ہیں, تو اگر آپ کو پانی کی سپلائی ملے گی تو وہ بھی ٹریٹڈ واٹر آلریڈی ٹریٹمنٹ کے بعد آپ کو ملے گا. یہ ایک بہت بڑا سوسائٹی کا اسٹیپ ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں.
اور پھر ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے ویسٹ ڈسپوزل کے بارے میں. وہ کیا چیز ہے, اس کے اندر کی کیا ایک چیز ہے جو پاکستان میں پہلی بار آنے جا رہی ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں کسی سوسائٹی میں کسی ٹاؤن میں پہلی بار آئیں گی. انشاءاللہ آپ یہاں دیکھیں گے اور بڑی ہی سپیڈ سے اس پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. یہ ایک الگ ہی سٹی بننے جا رہا ہے, الگ ہی شہر بننے جا رہا ہے, الگ ہی مارکیٹ ہوگی اس کی. تو انشاءاللہ ڈیولپمنٹ یہ آگے ہم اس کو کور کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے. اب لاسٹ میں ہم آ جاتے ہیں جو آج کی ہماری گڈ نیوز ہے, وہ ہے جی ٹی روڈ کی انٹرنس. ابھی تک اناؤنس آفیشیلی اس کو نہیں کیا گیا, لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. تو یہ بہت ہی لانگ اویٹڈ نیوز تھی جس کا سب انتظار کر رہے تھے. کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یا کسی میڈیا پلیٹ فارم پہ یا لائیو ڈسکشن میں جہاں بھی بات ہوتی تھی, جب بھی سوسائٹی کی تعریفیں کہیں ہو رہی ہوتی تھی, برائیاں ہو رہی ہوتی تھی, وہاں پہ بات کی جاتی تھی کہ اس کی ایکسیس, جی ٹی روڈ کی ایکسیس کا کیا بننا ہے. تو آپ کو یہ گڈ نیوز دے دیں کہ جی ٹی روڈ کی ایکسیس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے اور بہت ہی جلدی اس کو آفیشیلی اناؤنس بھی کر دیا جائے گا. مزید ابھی بہت سے پوائنٹس ہیں لاہور اسمارٹ سٹی کے ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ, لیکن سارے اگر میں اس ویڈیو میں کور کرنے جاؤں گا تو یہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی اور آپ بھی بور ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اسٹے ٹیونڈ, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مزید اس سے بھی زیادہ پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے جو ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ لاہور اسمارٹ سٹی میں ہے. چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں, آپ بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ مزید آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اس کے نوٹیفیکیشن ملتے ہیں تاکہ آپ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز مس نہ کریں. تھینک یو.